جلال سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ۔ قرآن اگر سمجھ آ جائے نا بات، میں نے ایک اور ریپیٹر اس لیے ختم کروایا کہ جو میں کہوں وہ آپ کی سمجھ شریف کے اندر بات اتر جائے، تو پھر آپ نے اگر من چاہے، کیونکہ قرآن ہے نا، تو مسلمان جب قرآن سنتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو بات سمجھ شریف کے اندر آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ رب کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، رب کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرنا محبوب اس وقت کو۔ علامہ والا تبار سے میں گفتگو کروں جن کی زیر صدارت آج کی بزم سجی ہے، کہ علامہ صاحب یاد ہے کہ جب پچھلے سال یہاں محفل میلاد مصطفیٰ سجی تھی، اگر محفل میلاد مصطفیٰ سجی تھی اور میں اور یہ اکٹھے نہیں ہو سکے تو کہیں گے آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں ہوئے، یہاں تو محفل میلاد ہوئی نہیں، اگر ہوئی ہے تو ہم دانوں مدعو نہیں تھے، اگر ہمیں دعوت دی گئی تو ہم اکٹھے نہیں ہو سکے دانوں ایک بار۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی یاد دلایا جائے کہ یاد کریں اس وقت کو، اس سے پہلے وہ بندے اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ رب مخاطب کرتے اپنے حبیب کو، آپ کے اور میرے لجپال نبی کو، کہتا ہے وَإِذْ، یاد کرنا سونا محبوب اس وقت کو، یعنی رب یہ کہنا چاہتا ہے محبوب ابھی یہ کائنات بنی نہ تھی، میں نے تجھے پہلے بنایا تھا، میں تجھے اس وقت کا وہ لمحہ وہ لحظہ یاد کرواتا ہوں۔ مالک کون سا؟ فرمایا اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا تھا میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ۔ یاد کر محبوب سونا اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ مالک وہ پختہ وعدہ کون سا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، تمہیں شریعت اور کتاب عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم پھر جاءکم تمہارے پاس آ جائے رسول، عظمتوں والا رسول۔ یہاں رسول کے اوپر دو پیشیں اس جانب دلالت کرتی ہیں کہ کوئی عام رسول نہیں آئے گا، بڑی عظمتوں والا رسول ہوگا، بڑی رفعتوں اور بڑے عروج والا رسول ہوگا۔ مالک جب وہ عظمتوں والا رسول آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمائے مصدق لما معکم، وہ رسول آ کر جو تمہارے پاس کتابیں ہوں گی ان کی تصدیق کرے گا کہ یہ کتابیں رب کی جانب سے نازل شدہ ہیں۔ مالک پھر کیا؟ اس کے بعد پہچان اس کی بتا دی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ گروہ انبیاء کو اللہ نے خطاب کیا، کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے گروہ انبیاء پھر پیچھے نہیں دیکھنا، پھر آؤ دیکھنا ہے نہ آؤ، پھر دائیں بائیں اپنے غور و فکر و تدبرات کی دنیا کے اندر گم نہیں ہونا۔ مالک کرنا کیا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، یہاں دو تاکیدیں لگا کر رب نے کہا، رب کا پورا کلام تاکیدات کے اوپر مبنی ہے، رب کا ہوتا ہے کلام پختہ ہے، لیکن چونکہ نبی آخر الزمان کا ذکر کرنا مقصود تھا، فرمایا جب نبی کا ذکر کرنا ہو اور نبی بھی آخر الزمان ہو، پھر کلام میرا گو کہ پختہ ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو مزید پختہ میں قواعد کی دنیا کے اندر یوں کرتا ہوں کہ جو بھی اس کو پڑھے اس کو پتہ چل جائے کہ کسی عام انسان کا نہیں، نبی آخر الزمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی کیسے سجایا اپنے کلام کو؟ فرمایا ایک لَتُؤْمِنُنَّ کے اندر دو تاکیدیں لگائی، وَلَتَنْصُرُنَّ اس کے اندر بھی دو تاکیدیں لگائی، پھر ضرور بضرور اس کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے۔ مالک ایمان لا کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا پھر یہ نہیں دیکھنا کہ صرف ہم ایمان لائے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے جو مصطفیٰ کہتے جائیں تم بجا لاتے جاؤ، جو وہ کہتے جائیں تم کرتے جاؤ، جس جانب مڑ جائیں تم خاطب بن کر پیچھے پیچھے چلتے رہ جاؤ۔ رب کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ انبیاء سے۔ کس سے لے رہا ہے؟ انبیاء سے۔
اب دیکھیں کہ آج کے دور کی بات کرتا ہوں، یہ کرسی جس کو مل جائے، وہ وزارت کی کرسی ہو یا صدارت کی کرسی ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس کرسی سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ اس کرسی کے اوپر دل کرتا ہے کہ ساری عمر بیت جائے، کرسی ہمارے ساتھ ہی رہے، چپکے رہیں ہم اس کے ساتھ، چمٹے رہیں اس کے ساتھ۔ رب نے فرمایا جب میں تمہیں نبوت بھی عطا کر دوں، حکمت بھی عطا کر دوں، پھر میرا نبی آ جائے اور آسان کروں۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے نا؟ کہا جب آپ اے گروہ انبیاء، جب تمہاری نبوت اور رسالت کا سورج ٹھیک اپنے جوبن پہ چمک رہا ہو، جب تم کرسی رسالت کے اوپر براجمان ہو چکو، این اس وقت نبی آخر الزمان آ جائے، اس وقت کرسی رسالت چھوڑ کر میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے، خاتم بن کر زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضرور بضرور ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اور مدد کون کرتا ہے؟ جس کے پاس شکت ہوتی ہے، اور مدد ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ فرمایا میرا رسول جب آ جائے پھر کرسی رسالت سے اتر جانا ہے، اس کے قدموں کے اندر گر کر جو کہتا جائے کرتے جاؤ، جس جانب مڑ جائے ہجرت کر کے اس کے پیچھے چلتے جاؤ۔ یعنی رب عالم تخیلات کے اندر میں جا کر یوں آپ کو بات سمجھاؤں، رب یہ کہنا چاہتا ہے جب تمہیں نبی آخر الزمان کا موقع میسر آ جائے کہ آپ ان کی خدمت کے اندر آ جاؤ، پھر میرا نبی مکے کے اندر ہو تو مکے کے اندر آ جاؤ، میرا نبی ہجرت کر کے مدینے چلا جائے پھر مکہ چھوڑ کر مدینے آ جایا کرو، میرا نبی بدر کے اندر ہو تو تم نے ادھر آ جانا ہے، اگر میرا نبی بدر کو چھوڑ کر حنین یا احد کا سفر کرے تم نے ادھر اس کے پیچھے چلے جانا ہے، پھر مرضی تمہاری نہیں، حکم میرا چلے گا، اور غلام بن کر تم زندگی گزارو گے نبی آخر الزمان کے۔ ہم اس نبی کے امتی آج اس نبی کا میلاد سجا رہے ہیں۔ بات آسان کروں، ایک تاریخ کی کتاب لکھی گئی، تاریخ دمشق، اس کی تقریباً 80 جلدیں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جلد نمبر 11 سے، صفحہ نمبر 3 سے 14 کا میں مختصر خلاصہ بیان کروں گا۔ جلد 11 تاریخ دمشق، صفحہ نمبر 3 سے 14 کا میں مختصر کنکلوژن نکال کے بیان کروں۔ طبا ایک سکندر اعظم، کیسر اور کسرا، یہ بادشاہوں کی ٹائٹل گزرے ہیں۔ آج جس طرح ہمارے ملک کے اندر آتا ہے جو بھی نام کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے۔ اس دور کے اندر کسرا، کیسر، سکندر اعظم اور طبا یہ بادشاہوں کی ٹائٹل ہوا کرتے تھے۔ یمن کا ایک بادشاہ گزرا، طبا الحمیری اول، یہ آیا تو یہ ان 5 بادشاہان کے اندر اس کا ذکر آتا ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم لے کے نکلے تھے۔ جس ملک کے اوپر جاتا، حملہ کرتا، فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد لیتا۔ کتنے افراد لیتا؟ 10 افراد جو صاحب دانش و بینش ہوتے، جہاں دید آدمی ہوتے، علماء کو اپنے ساتھ لگاتا اور چنتا ان میں سے 10 لوگوں کو، آگے چل دیتا، اگلا علاقہ فتح کرتا، وہاں سے 10 آدمی چن لیتا۔ کرتے کرتے اس کے ساتھ 4000 علماء کی جماعت تھی، 4000 علماء کی جماعت اس نے اپنے ساتھ لے لی۔ کرتے کرتے اس کا گزر مکہ شریف سے ہوا، دیکھا کہ میرے ساتھ 1,33,000 لوگ جو سواریوں کے اوپر سوار تھے، اور 1,13,000 لوگ یا 23,000 لوگ اس کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اتنی جاؤ حشمت، شان و شوکت، لیکن میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے رہ جاتے، تعظیم بجا لاتے، ادب کرتے ہیں۔ مکہ والے ہیں کہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے؟ پوچھا کیوں؟ میں نے تو اس جگہ پہ حملہ کرنا ہے اور اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دینا ہے، میں اس علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ اپنے وزیر کو بلایا، اپنی فوج اکٹھی کرنے کا ارادہ لیا، بس ارادہ لینے کی دیر تھی کہ سر درد شروع ہو گیا۔
यकायक उसके नाक और उसकी आंखों से बदबूदार पानी जारी हो गया कि कोई बंदा उसके पास बैठना पसंद ना करता। इसी आलम में काफी जब उसकी बीमारी बड़ी तो उस रात के अंधेरे के अंदर 4000 उलमा के गुरों में से एक जो सरखैल था, उनका कायद, रात के अंधेरे में गया उनके पास, कहा तुब्बा हुमैरी, अगर आप महसूस न करें इस अंदाज के अंदर कि आप बादशाह वक्त हैं तो मैं आपको इसका इलाज बताऊं। कहा मुझे तो इसकी जरूरत है। कहा कहीं दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल तो नहीं गुजरा कि इस मक्का को तहस नहस करूं, कि इन लोगों ने आपको प्रोटोकॉल नहीं दिया, ताजीम बजा नहीं लाई। कहा दिलो दिमाग के अंदर यही ख्याल था, मैं ये चाह रहा था इनकी औरतों को भी ज़बह, इनके बच्चों को ज़बह करूं, इनके मर्दों को ज़बह कर दूं, इनकी औरतों को लौंडियां बना दूं, लेकिन अभी अमल नहीं किया। कहा तू इस सोच को अपने दिलो दिमाग से निकाल, रब शिफा अता कर देगा, रब शिफा अता कर देगा। उसने जो ही उस आलिम दीन जो सरखैले जमाते उलमा था, उन 4000 उलमा का सरखैल बादशाह और लीडर और कायद जो था, उसकी मौजूदगी के अंदर दिलो दिमाग के अंदर उसने तौबा ताइब हुआ, उसी टाइम उसे आराम आ गया, उसी टाइम आराम आ गया। पूछा वजह क्या है, इतनी अकड़ और इतना अकड़ मिजाज लोग। कहा वजीर जो उसका करीबी था, उसने कहा यहाँ एक काबा है जिसे ये काबातुल्लाह कहते हैं, और इसके अंदर बुत रख कर पूजते हैं। ये लोग अपने लिए शर्फ और इम्तियाज की बात समझते हैं, इसलिए किसी गैर को सलामी नहीं करते। कहा अगर ये बात है तो उसने वहां के लोगों को वहां आदाब बजा लाने के लिए कहा कि मैंने इसको अभी मिसमार नहीं किया, ढाया नहीं, फकत दिलो दिमाग के अंदर सोचा है, इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, अगर मैं कर बैठता तो मेरी जान खो बैठता। अब उसने आदाब बजा लाए। तुब्बा अल-हिमयरी ये वो पहला बंदा था जिसने 5 या 7 गुलाफों के साथ खाना काबा को गुलाफ के अंदर लपेटा, पहला बंदा था। वरना खाना काबा बगैर गुलाफ के बिल्कुल पत्थर थे। आज गुलाफ का जो दौर चला, ये तुब्बा अल-हिमयरी अल अव्वल जो यमन का बादशाह था, ये उसने इजाद किया। आगे चला, मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा हुआ, चश्मे के ऊपर, तो वहां ठहरा। वहां 4000 जमात उलमा, उन्होंने गौर किया, किताबों के अंदर हमने पढ़ा, अगर अल्लाह के नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल के लिए खालिक के कायनात ने जमात अंबिया से वादा लिया, तो अब उसकी देखें तकमील किस तरह हुई, कि किस तरह उन लोगों ने अपनी उम्मत के अंदर लोगों को इस तरह तबलीग की, इस तरह उसका इशाअत की, इस तरह प्रचार किया कि एक नबी आएगा, एक नबी आएगा, एक नबी आएगा, फलां उसकी सूरत, फलां सीरत, फलां किरदार, फलां गुफ्तार का मालिक है। उसकी जमात उलमा जब इकट्ठे हुए, कहा ये सारी निशानियां इस शहर की वो हैं जिस शहर के अंदर नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं। उन्होंने कसम खाई, 4000 में से 400 उलमा ने कसम खाई, बस इस शहर को नहीं छोड़ना। अब तुब्बा अल-हिमयरी कत्ल करता है, कत्ल कर दे, जान निछावर कर देंगे, लेकिन शहर मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। अभी देखा नहीं था, अभी सुना नहीं था, अभी आने को 1000 साल बाकी था। 1000 साल पहले उलमा ने फकत किताबें पढ़ी थी और अपने अंबिया से सुना था कोई आने वाला है, कुंडल वाली जुल्फों वाला, जो शहर मुस्तफा को देख कर पहचान गए और शहर मुस्तफा की तमाम तर निशानियों को देखकर पहचानने के बाद इस तरह फरेफ्ता हुए, कहा जान लेता है, जान ले लेंगे, लेकिन इस शहर को छोड़ने वाले नहीं है हम। सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत। हुजूर अभी आए नहीं थे, 1000 साल पहले जमात उलमा जो जानते थे कि इस शहर के अंदर मुस्तफा आने वाले हैं, उनका यह आलम था मोहब्बत का। दिल पे हाथ रखना मुस्लिम, तो बता जरा आज तेरी और मेरी मोहब्बत का आलम हुजूर के साथ क्या है, क्या इतनी मोहब्बत है या नहीं है। फिर यूं हुआ, ये बात तुब्बा अल-हिमयरी के पास पहुंची। उसने कहा नहीं जा रहे, क्यों? वजह पूछी, वजह बताएगी कि इस नगर से
اس قریہ سے ایک رسول گزرے گا جو آخری نبی ہوگا. کہا اگر یہ بات ہے 400 علماء کے لیے طبہ الحمیری نے 400 مکان بنوائے. کتنے مکان؟ 400 مکان بنوا کر ایک الگ مکان بنایا جو نبی آخر الزمان کے لیے منسوب کر کے. جب یہ بات ہوئی تو ایک خط لکھا اس سرخیل علماء کو دیا, علماء کے قائد کو دیا. کہا یہاں میں 1 سال قیام کروں گا, میری دورانیے کے اندر نبی آخر الزمان آگے تو میں خود بڑھ کر ان کا استقبال بھی کروں گا, ایمان بھی لاؤں گا, خدمت بھی کروں گا. 1 سال قیام کے بعد وہ چلا گیا خط دے کر. وہ خط نسل در نسل گزرتے گزرتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا. ابو ایوب انصاری جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ انصار کہلاتے تھے, اور یہ انصار انہی 400 علماء کی نسل سے تھے جو حضور کے منتظر تھے. ان کے انتظار کے اندر ان کی نسل آگے بڑھتی گئی. کس کا انتظار تھا؟ 1000 سال پہلے 400 مکانات مدینہ کے اندر کس نے بنوائے؟ اور طبہ الحمیری نے کہا لوگوں یہ وہ نبی ہے کہ 1000 سال پہلے اس کی آمد کے اندر میں 400 مکان بنا کے جا رہا ہوں. 400 علماء کی خدمت کے لیے میں ان کو شادیاں کروا کے جا رہا ہوں. پھر 400 سال پہلے 1000 سال پہلے میں ان 400 علماء کے لیے مکان بنا کے جا رہا ہوں کہ وہ نبی اتنی شانوں والا ہے کہ مجھے 1000 سال پہلے علم ہے, وہ اتنے سالوں بعد آنے والے جو اس نبی کے امتی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اتنی محبت تو کر جائیں جتنی طبہ الحمیری کر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی تو کر جائیں جتنی طبہ الحمیری کر گیا ہے. سنیے ابو ایوب انصاری کے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے. انہوں نے مشورہ دیا ایک شخص کو بھیجو جا کر حضور کو خط دے. ابو لیلہ کو بھیجا گیا. ابو لیلہ نے خط دیا. حضور جب مدینہ کے اندر آئے کہا کوئی حضور سرور کائنات مدینہ کے اندر آئے, ہر عاشق کا دل مچل رہا تھا. طلع البدر علینا کی صدائیں گونج رہی تھی. ہر دل مچل کے کہتا حضور آئے نا ہمارے گھر تشریف رکھیں. کوئی ادھر کہتا حضور ہمارے گھر تشریف لائے نا. حضور نے کہا میری ناکا میری اس اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دو, یہ مامور من اللہ ہے, یہ جانتی ہے اللہ کے حکم سے کس گھر کے اندر جانا ہے. اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دی گئی. اونٹنی چلتے چلتے جا کر ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ جاتی ہے. یہ گھر وہ گھر تھا کہ 1000 سال پہلے طبہ الحمیری نے اس کو حضور کے لیے بنایا تھا. اور دیکھو لوگ کہتے ہیں میرے نبی کا علم اتنا کتنا جتنا ہے, میری نبی کی بات میں کر, میری نبی کی اونٹنی کا علم تو دیکھ. کہاں میری اونٹنی کو چھوڑ دو, اسے پتا ہے کہ کدھر جانا ہے. 1000 سال پہلے طبہ الحمیری نے جو مکان بنایا تھا جس کی دیکھ کے آج کل دیکھ کے جناب ابو ایوب انصاری تھے, نگہداشت کرنے والے نگہبانی کرنے والے ابو ایوب انصاری تھے. ٹھیک اس گھر کے اندر جا کر اونٹنی مصطفیٰ بیٹھ جاتی ہے. یہ اونٹنی مصطفیٰ کا عالم ہے کہ ٹھیک اس گھر کے اندر جا کر بیٹھی جہاں مصطفیٰ کا گھر تھا, جو مصطفیٰ کے نام سے منسوب تھا, جس گھر کو اس لیے بنایا گیا مصطفیٰ آئیں گے تو ٹھہریں گے اس گھر کے اندر. اونٹنی وہاں جا کر بیٹھی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اس نبی پہ ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کے نصرت و مدد کرنا. اتنی حضور سرور کائنات کی شہرت اور اتنا آپ کو پاپولر کیا گیا اپنی امت کے اندر. ہر نبی نے اتنا آپ کو شہرہ دیا کہ ہر جو عالم تھا وہ جانتا تھا حضور کا چہرہ کس طرح کا ہے, حضور کے شہر کے اندر آئیں گے. اور حد کر دی جناب عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. او اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف تمہارے پاس جو تورات ہے
اس کا میں تصدیق کرنے والا ہوں ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ کہا باقی نے نام نہیں بتایا، عیسیٰ نام بتا کے جا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ وہ کون سا نام ہے؟ فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ نبی احمد میرے بعد آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نبی کے چرچے تھے، جس نبی کا ہر امتی چرچا کرتا رہا، ہر امت کے اندر جس کا شورا، جس کو شہرت دی ہر نبی نے، اس نبی کا نام عیسیٰ بتا کے جا رہا ہے کہ اس نبی کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیت نمبر 81 سورہ آل عمران۔ بات کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب 1000 سال پہلے جو مکان تعمیر کیا گیا، اگر حضور کی اونٹنی کو پتہ ہے کہ اس مکان کے اندر جا کے بیٹھنا ہے، تو جس نبی آخر الزماں کا آج میلاد سجایا گیا، بتائیں نا ذرا خوش قسمت آدمی کہ جس مکان کے اندر نبی کا میلاد سجایا گیا، کیا اس نبی کو خبر نہیں کہ کس جگہ کس وقت کون سا میرا امتی میلاد سجا کے بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ان نبی آخر الزماں کی امت ہو اور اس سے پہلے لوگ اتنا فریفتہ ہوں، محبت کے اندر اتنے بار رفتگی کے حد تک بڑھ چکے ہوں، اس دور کے امتی کو محبت کے اندر کہاں تک بڑھنا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ آج محبت کے ساتھ حضور کا دامن تھام لینا ہے۔ بتائیے جس نبی کے میلاد کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں، جس نبی کے میلاد کی خوشی کے اندر طبع الحمیری نے 1000 سال پہلے مکان بنایا تھا، پھر 400 مکان علماء کو بنا کر دیے، پھر 400 علماء کی شادیاں کروائی، ان کا ٹھکانہ مدینہ کے اندر رکھا کہ اس نبی کو میرا سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا، اتنی محبت۔ بتائیں نا ذرا اس نبی پہ درود ہم آج کل کتنا پڑھتے ہیں؟ اس نبی کی ایک سوغات معراج کے اندر جا کر جو نماز لے کر آئے تھے، اس نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم حضور کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دن میں کتنی بار پہنچاتے ہیں؟ پیغام عمل لے کے جائیں۔ ہم آج محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو زبانی دعویٰ کرتا ہے وہ کچا بندہ ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ برتا ہے لیکن عمل سے خالی ہے، وہ یاد رکھیں وہ کچا بندہ ہے۔ لوٹ آؤ، اپنی محبتوں کا مرکز محور گنبد خضرا کو بنا لو، مصطفیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑو۔ آج ضرورت ہے اس تعلق کو دوبارہ استوار کیا جائے، دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیے۔ آج دنیا ہمیں آنکھیں دکھلا رہی ہے، فلسطین بم برسا رہا، فلسطین کے اندر اسرائیل بم برسا رہا ہے، مسلمان کو دل چھلنی ہو رہے ہیں لیکن ہم مدد کے لیے نہیں آگے بڑھ رہے۔ وجہ کیا؟ ہم مرکز کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، گنبد خضرا کے ساتھ ہماری جو برفتگی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، حضور کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے، جو ضبط کا جو بندھن تھا، جو ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا محبت کا، وہ تعلق کمزور پڑ چکا۔ اگر وہ تعلق آج زندہ ہوتا، اگر مقام نہاون سے آواز آ سکتی تھی پیچھے دیکھ پیچھے کون ہے، تو آج ہمیں بھی کہیں سے ہرس آ سکتے تھے، اشارات مل سکتے تھے، لیکن وجہ کیا کہ تعلق کمزور ہو چکا، محبت کا درجہ کم ہو چکا۔ محبت دلوں کے اندر اجاگر کیجئے، پھر آ جائیے سرکار کے در پر، پھر سرکار کے در پر پہنچ کر دیکھیے کہ ہم کس طرح ایک دفعہ پھر عظمت رفتہ کو پا دیتے ہیں، ہم کس طرح پھر اپنے عروج کا سفر کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ مالک کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، وما توفیقی